میرا نام عالیہ ہے اور میں پاکستان کے شہر لاہور میں رہتی ہوں۔ آج سے 4 سال پہلے کالج میں میری ایک دوست بن گئی جس کا نام عروج تھا۔ عروج کو سوشل میڈیا پر ایک لڑکے سے محبت ہو گئی، محبت بھی ایسی کہ وہ ہر وقت اسی کا نام لیتی رہتی تھی۔ وہ لڑکا پاکستانی تھا، پچھلے 5 سالوں سے اٹلی میں رہ رہا تھا۔ ایک دن میں نے عروج سے پوچھا کہ اگر وہ لڑکا تمہیں نہ ملا تو؟ میری بات سن کر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں اپنی جان دے دوں گی کیونکہ اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ عروج ایک نرم دل کی لڑکی تھی جو چھوٹی چھوٹی بات پر بہت رو دیتی تھی۔ عروج نے اس لڑکے کو تصویر میں دیکھا ہوا تھا، جبکہ اس لڑکے نے عروج کو کبھی نہیں دیکھا کیونکہ عروج نے کبھی اس کو اپنی تصویر شیئر نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی اس سے ویڈیو کال پہ بات کی تھی۔ یہاں تک کہ عروج اس سے آڈیو کال پہ بھی بہت کم بات کرتی تھی۔ ان دونوں کی باتیں زیادہ تر میسنجر پہ ہی ہوتی تھی۔ دونوں کے ریلیشن کو 2 سال گزر چکے تھے اور وہ لڑکا پاکستان واپس آ رہا تھا۔ عروج بہت خوش تھی کیونکہ وہ پہلی بار اس لڑکے سے ملنے والی تھی۔ جس دن اس لڑکے نے پاکستان آنا تھا، اس دن عروج مجھ سے ملنے میرے گھر آئی، اپنا فون نمبر مجھے دیتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ فون آج کے بعد تم استعمال کرو گی اور وہ لڑکا 2 دن بعد مجھ سے ملنے آ رہا ہے تو میری جگہ تم اس سے ملنے جاؤ گی۔ اس لڑکے کو یہ کبھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ تم نہیں، میں ہوں۔ عروج کی باتیں سن کر میں بہت حیران ہوئی اور اس سے وجہ پوچھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کرنا چاہتی ہے۔ اس نے بتایا اسے کل ہی پتہ چلا ہے کہ اسے بلڈ کینسر ہے اور وہ دنیا میں کچھ ہی دنوں کی مہمان رہ گئی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ وہ جس لڑکے سے محبت کرتی ہے وہ لڑکا ساری زندگی اس کے موت کے غم میں روتا رہے۔ وہ بس اس لڑکے کی خوشیاں چاہتی ہے اور یہی اس کی زندگی کی آخری خواہش ہے۔ عروج کی بات سنتے ہی میں نے اسے گلے لگایا اور رونے لگی، اور پھر اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اس لڑکے کو کبھی حقیقت نہیں بتاؤں گی، اور تب نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس سے وعدہ کرنا پڑا۔ پھر میں اس لڑکے سے ملنے گئی اور اس سے بتایا کہ میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا کہ میرا نام عروج ہے، میرا اصلی نام عالیہ ہے۔ وہ لڑکا مجھ سے مل کر اتنا خوش ہوا تھا کہ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس طرح اس لڑکے سے میری شادی ہو گئی۔ عروج ہماری شادی پر آئی اور اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے دلہن بنایا تھا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑے کہ وہ اس لڑکے کو سچ بتا دے یا مجھے بتانے دے، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ دیکھو، میں ہنسی خوشی مرنا چاہتی ہوں اور میری سب سے بڑی خوشی تم دونوں کی شادی میں ہے۔ مجھے آج بھی اس کی وہ کیفیت یاد ہے جب وہ ہم دونوں کو سٹیج پر بٹھا کر دیکھ کر سامنے کھڑکی نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ جس لڑکے کے بغیر وہ جینے کا تصور بھی نہیں رکھتی تھی، اس لڑکے کو کسی اور کا دلہا بنتے دیکھ کر وہ مسکرا رہی تھی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ شاید وہ موت سے پہلے مر چکی ہے، ورنہ زندہ انسان اتنا سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ میری شادی کے 2 دن بعد عروج اس دنیا سے چلی گئی، اور خدا کی قدرت بھی ایک نرالی چیز ہے کہ اس دن ایکسیڈنٹ میں میرے شوہر کی بھی موت واقع ہو گئی۔ ان دونوں کی موت کا ایک دن ہی ہونا، ان دونوں کا ایک ہی دن نماز جنازہ ہونا، ان دونوں کی قبروں کا ساتھ ساتھ ہونا کوئی اتفاق نہیں بلکہ ان کی سچی محبت کی گواہی تھی۔ خدا حافظ۔